السلام علیکم، میرا نام ہے رابعہ وقاص خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی بزنس مین اور ٹاپ 100 CEO میں شمار ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ آج کل کا نوجوان آپ کے خیال سے ایک بہترین بزنس مین ہے یا شاندار نوکری پیشہ انسان؟ اس وقت تو بڑی بھیڑ چال وہی ہے جس کا ٹائم لگتا ہے، ہمیں غلامی کی زندگی میں رہے تو ہمارے لیے نوکری 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 سکھایا یہ کیا۔ پھر ایک اور برا وقت پاکستان کے اوپر آیا جہاں سرکاری نوکری پھیلا دی گئی، بالکل، اور سارے بغیر کسی محنت کے آپ کو سرکاری نوکری اور ساری وہ عیاشیاں ملتی رہیں۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جنہوں نے کہا کہ اگر سرکاری نوکری ہوگی تو پینشن ملے گی اور ساری زندگی بیٹھ کے مراحت ملتی رہیں گی۔ اب ظاہر ہے وہ بھی ایک جاہلانہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جو ہمارے ہاں تھی جس کی وجہ سے ہم ملک ترقی نہیں کر سکا۔ بالکل، تو اب یہ جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے جس کی بڑی شدید ضرورت ہے، کامیابی کے لیے تجارت 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 چاہیے۔ اور میں تو بڑی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ میری اسلام اینڈ سائیکالوجی پہ بڑا کام رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی، ہر نبی پیدائشی نبی، بعد میں ان کو جسم کا قالب دیا جاتا ہے، لیکن سب نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، بنائے اسی لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بناتا ہے۔ 40 سال کی عمر کے اندر آپ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ بے شک، اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تجارت۔ یعنی آپ کو بہترین سیلز مین کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کس بات کے اوپر کہ آپ سیلز مین بنیں، آپ کیا کریں؟ تجارت کریں، تجارت کریں، تجارت کریں۔ اور تجارت جو ہے جو اپنے لیے جو کام کرتا ہے وہ اس سب سے اوپر جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیے کام کریں۔ آپ اگر نوکری کرتے ہیں، اور ابھی ایسی دنیا میں نوکریاں ہیں جو کروڑوں روپے جو ہے وہ دیتے ہیں، پاکستان میں بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی نوکری والے CEOs موجود ہیں، بالکل، لیکن وہ بھی کمپنی کے نمبر 2 ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نوکری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے ہی اوپر چلے جائیں آپ نمبر 2 رہیں گے۔ بالکل، آپ کو اگر نمبر 1 بننا ہے تو آپ کو اپنے لیے کام کرنا ہوگا، چاہے وہ شاورما کا ٹھیلا ہو، بالکل، کیونکہ اب آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی بزنس فیزیبلٹی ہے۔ آنے والے دور کے اندر جو آپ کا سروائیول ہوگا وہ صرف اور صرف جب آپ اپنے لیے کچھ کام کر رہے ہوں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ پیرالل سوچنا شروع کریں۔ جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو تو پہلے ہی دن سے آپ ان کو سکھائیں کہ بھائی تو انہیں کام کرنا ہے۔ کام کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت سارے اسکلز اور ریسورسز چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ آج کل کی جنریشن کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن رہتی ہے، نوجوانوں کے ساتھ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بزنس ایز اے بزنس مین بہترین ہے یا ایز اے جاب کرنے کے لیے؟ دیکھیے بچوں کے حساب سے تو وہ یہ ہے کہ بچے اس وقت سب سے پہلے آج بھی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، بالکل، آج بھی اپنے مینٹورز کو، ٹیچرز کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو اگر وہ نوکری پیشہ ہیں تو وہ نوکری کی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ نوکری کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بزنس کے لوگ ہیں، میمن کمیونٹی ہے، گجراتی کمیونٹی ہے، دہلی کمیونٹی ہے، تاجران ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو جی، بزنس کی بات کرتے ہیں۔ اسی بالکل، طرح پنجابی سوداگران ہیں، چنیوٹی ہیں، تو بزنس کی بات کرتے ہیں، پہلے دن سے بزنس کی بات کرتے ہیں، بچے بالکل، کو بالکل، بزنس ہی جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو وہ جو تربیت ہے وہ ان کے گھر سے آتی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا بننا چاہیے کہ ہمیں بزنس، ان کو پتہ ہے بزنس میں ڈالنا ہے، ہمارے کوئی نوکری کرتا ہی نہیں تو وہ بزنس کے اندر ہی جو ہے وہ جائے گا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک نوجوان جس نے پروفیشنل ڈگری لی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بھی پروفیشنل ڈگری لی، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد وہ بہترین بزنس مین بن سکتا ہے یا بزنس پڑھنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیے بزنس جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس کتابوں میں لکھا ہو۔ اچھا، دیکھیے نا، ویسے فار ایگزامپل میں الحمدللہ 3 بر اعظم میں مجھے کاروبار کرتا رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے، میں سلیکون ویلی میں امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا رہا ہوں۔ میری بالکل، اپنی بزنس انٹرپرینور کے اوپر برائن ٹریسی کے ساتھ بک ہے، اس کے اندر میں نے یہ سارے سکسیس بلو پرنٹس بتائے ہیں کہ ایک بہترین کاروبار کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور میں نے بڑے فخر سے وہاں پہ لکھا ہے کتاب کے اندر۔ اور بارہا میں اپنے فخر سے کہتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں، کیونکہ کنونشنل کتابوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو بالکل میں ایسے فخر ہی سے ہے، بتاتا تھا کہ یہ میں نے اپنے اس والد سے سیکھی ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے۔ تو بزنس جو ہے یہ پورا جو سائیکل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہو، کیونکہ اب تو سارے ماڈلس ہی چینج ہو گئے۔ جی، لیکن جو شخص کاروبار کر رہا ہے وہ آپ کے لیے بہترین مینٹور ہے، وہ پوری کتاب ہے، وہ انسٹیٹیوٹ ہے، پوری یونیورسٹی ہے۔ آپ کو اگر سیکھنا ہے آپ اس کے ساتھ جا کے لگ جائیں۔ جیسے بہت ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم یہ انٹرپرینورشپ کی کلاسیں دے رہے ہوتے ہیں، سر میں سوچ رہی ہوں اپنا بیوٹی پارلر بنا لوں، میں نے کوئی کورس کر لیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، جائیے 6 مہینے نوکری کیجیے۔ تو کہتی ہے سر کوئی نوکری نہیں دے، کہنے مفت کیجیے،
پیسے دے کے کیجیے. 6 مہینے میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پورا سائیکل ایڈورٹائز کرنے سے لے کے خاتون کے آنے تک اور سروس دینے سے لے کے اس کے جانے تک اور اس کے فیڈ بیک تک کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. بالکل رائٹ. آپ یہ 6 مہینے کا رگڑا لگائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں اس انوائرمنٹ کے حساب سے. اوبیسلی ناز آباد کے جو ہے وہ بیوٹی پارلر, لیاقت آباد کے بیوٹی پارلر, گلشن اقبال کی بیوٹی پارلر, کلفٹن کی بیوٹی پارلر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا نا, انویسٹمنٹس کا, کلائنٹل کا. یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ ضرور چاہیے. ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ نوکری بھی کیجیے, پیسے دے کے نوکری کیجیے, اس کو ہم انٹرنشپ کہتے ہیں. اس تجربے کے بعد آپ ضرور کاروبار کیجیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ انتہائی دلچسپ سوال ہے ویسے, کہ بہترین بزنس مین ہے یا بزنس وومن؟ مین. سر اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موبلٹی آج بھی خاتون کے مقابلے میں بندے کی زیادہ ہے. بالکل. کمیونیکیشن, بزنس لانا, بزنس کو مینیج کرنا, ایگزیکیوشنز کرنا, یہ کام خواتین کر سکتی ہیں. یہ کام خواتین کر سکتی ہیں کیونکہ وہ کمیونیکیشن میں اچھی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے موسٹلی کال سینٹرز کے اندر خواتین کو رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ہے صرف اس کو ناک کرانا کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں. لیکن بزنس کے بعد جب بزنس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے اس وقت آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسیجن میکر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اور وہ 2+2 کے اوپر بزنس ہوتا ہے نا, 2+2 پہ ہوتا ہے. ہاں اس پہ ہوتا ہے وہ. تو خواتین کا وہ جو ایموشن والا چیزیں ہیں نا, وہ بعض دفعہ وہ متاثر, میرا دل کر رہا ہے میں کر لیتی ہوں. دل کرنے پہ تو کام ہی نہیں, کھانی بگڑ جائے گی. آپ کو 2+2 پہ بزنس کرنا ہوتا ہے. بٹ اٹس اے ویری گڈ کمبینیشن. بہت اچھی فیمیل انٹرپرینورز جو ہے وہ آ رہی ہیں, بہت اچھا بھی کام کر رہی ہیں. لیکن جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو ڈیفینیٹلی مرد جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر. دیکھیں میں بڑی سمپل سی ایگزامپل بتا رہا ہوں. آج دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے. اٹھائیے نا, آپ اٹھائیے 100 بلینئرز, 3 خاتون ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. 97 لوگ ہیں. جی ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صلاحیتیں جو ان کے پاس ہے وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں اور بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں. میں بالکل اس بات پہ انکریج کروں گا کہ میری گھر کی, میرے ملک کی خواتین کو کام کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے ایک انسان, اس کے پاس 2 آپشن ہیں. وہ اپنا ایک چھوٹا اسمال بزنس اسٹارٹ کرے اونرشپ کے ساتھ, یا پھر وہ اسٹارٹ کرے تھوڑا سا بڑے پیمانے پر لیکن پارٹنرشپ میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا چیز بہترین ہے؟ پارٹنر اگر آپ نے اچھا چوز کیا ہے تو پارٹنرشپ از اے گڈ آپشن آلویز. اور اچھا پارٹنر کون ہو سکتا ہے؟ اچھا پارٹنر وہ ہوگا جس کا مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ ہوگا, ڈاکیومنٹڈ ہوگا, ڈاکیومنٹ, اجنبیوں کی طرح لکھا جائے گا, چاہے وہ کتنا قریب ریلیشن ہو, قریب میاں بیوی ہوں. میاں بیوی ہوں, بیوی کہہ رہی ہے کہ جی میرے 5 لاکھ روپے رکھے, میرے 10 لاکھ روپے رکھے, میرے پیسے لگا دیں. بالکل عام طور پہ جیسے ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ میرے 50 لاکھ روپے لگا دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہے 2 بزنس پارٹنرز کا, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کاروبار نے واپس کرنی ہے. وہ انویسٹمنٹ کاروبار نے واپس کرنی ہے. وہ خاتون, میں نے آپ کو 50 لاکھ دیے تھے, نو 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 نو, مجھے 50 لاکھ آپ نے نہیں دیے تھے. ایک کاروبار رجسٹر کیا تھا, اس کے 2 پارٹنر تھے, جس کے اندر آپ نے کہا کہ میں 50 لاکھ روپے لگا رہی ہوں, 1.5 کروڑ روپے میرے لگے ہوئے ہیں, آپ 25% کی پارٹنر ہیں. آپ نے کاروبار میں دیے. خاتون کو 3 دفعہ سمجھا دیں کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. آپ نے کس کو دیے ہیں؟ کاروبار کو دیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ اس کے رولز ڈیفائن کر دیجئے کہ آپ کا کتنا رول ہوگا, کس طرح آپ اس کو کہیں گے, کہ آپ کا کتنا ان پٹ ہوگا, اس کی رپورٹنگ کیسے ہوگی, فائدہ نقصان کا جو ریشیو ہوگا وہ آپ کو ہوگا. آپ کاروبار کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. تو جب آپ ڈاکیومنٹڈ پارٹنرز ریڈی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, فرگیٹ اٹ. سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں ہوگا. اتنے کیسز اب اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہیں بزنس کمیونٹی کے, وہ ہے ہی ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں تھے. اب نیت خراب ہو گئی, بچے آگے آ گئے. بڑے لوگ تھے وہ پھر بھی ایک لحاظ کرتے تھے, بچے ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے. تو آپ کا پارٹنر وہ اچھا ہوگا جو اجنبیوں کی طرح 100% ڈاکیومنٹ کرانے کے لیے تیار ہوگا. ڈیفینیٹلی پارٹنر شروع والے کے لیے پارٹنر بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اپس ڈاؤنس ہوتے ہیں, چیزیں چینج ہوتی ہیں, اس وقت آپ کے پاس آفس سے آپ کو ریسورس چاہیے ہوتی ہے. اور اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹنر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا آپ کے ساتھ. ادروائز آپ کیا کریں گے, آپ کا بزنس کی کاسٹ نہیں ہو برداشت کر رہی کہ آپ زیادہ لیبر باہر سے لے کے آئیں, کون کام کرے گا, آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت ساری اسکیمس ہیں, بینک لونس وغیرہ ہیں,
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس ایک انسان اگر اسٹارٹ کر رہا ہے وہ لون لے کر اسٹارٹ کر سکتا ہے یا پھر اس کے اپنے ہی پیسے ہوں جو وہ انویسٹ کرے؟ آپ کے خیال سے کیا دیکھیے بہتر اتنے ہے؟ پیسے کے نہیں ہوں گے نا. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ جو مداربہ کا کانسیپٹ ہے نا, جی لون از ویری ویری ٹرکی. لون کے اندر اگر آپ کی اچھی فیزیبلٹی ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, تو آپ اس لون کی بات کریں. میرے پاس ایک شیور آرڈر ہے. اب میرے پاس آرڈر کے لیے مجھے را مٹیریل خریدنا ہے, ٹھیک ہے, میں اسلامک بینک سے لون لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس آرڈر ہے. لیکن میں لے کے اور کچھ بنا کے اور بیچنے نکلوں گا, تباہی بربادی ہوگی. تو اسی لیے آپ جو ہے وہ پارٹنر, جو مداربہ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے, ایک کے پیسے ہوتے ہیں. بالکل. آپ اس کو اپنا آئیڈیا دیں, ٹھیک ہے, جو ایکچولی اسٹارٹ اپس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ اس کو آئیڈیا دیں, کہنا بھائی یہ میرا آئیڈیا ہے, یہ میرے ہوم ورک ہے, آپ اس کے اندر پیسے لگائیں گے تو اس پیسے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, صلاحیت نہیں ہوتی, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں بہت ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہر وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, غربت سے غربت کے اندر بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یار کوئی جگہ کچھ پیسے لگا دیں, کچھ ایسا ہے کہیں سے کچھ ایکسٹرا آمدنی ہو جائے. وہ پارٹنرز پھر بھی لون کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس سوال کے اوپر اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس بزنس میں اپنا پارٹنر وہ کوئی ایکسپیرینسڈ رکھنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ بہتر ہے یا ہم کسی فریشر کے ساتھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی ایک کو تو ایکسپیرینس ہوگا نا. جی ایسا ہی ہے نا, دو نابینا آدمی راستہ کو کیسے نکالیں مطلب گے. 2 فریشرز ہیں مثال کے طور پہ, کسی پروفیشن سے انہوں نے پڑھائی ختم ہوئی, دونوں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک کوئی فرد ایکسپیرینسڈ ہونا ضروری ہے یا کوئی ایڈوائزر یا کوئی ایسا شخص جو آپ کو ہر لمحہ بر لمحہ آپ کو گائیڈ کرے گا. بزنس آئیڈیاز پر نہیں ہو سکتا, بزنس آئیڈیاز کے اوپر تو پھر آپ کو 90% اسٹارٹ اپس فیل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے تجربے کار کوئی ہوتے ہی نہیں ہے. بالکل. تو آپ یا تو آپ کے پاس ایسی سہولت ہو کہ آپ کے چاچا ماما پپا دادا نانا وہ ایک ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تیار ہوں بیٹا, آپ لوگ کام کرو, میں آپ کا کام دیکھنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کو روز گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کو پرابلم آئے گی میرے پاس تشریف لے آئیے گا. لیکن تجربہ کار تو ہونا ضروری ہے نا. اگر آپ تجربہ مائنس کر دیں گے تو یہ تو چلے گا ہی نہیں. ایکسپیریمنٹ کے اوپر تو کاروبار نہیں چلتے. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کا نوجوان جو ایک یونیورسٹی سے نکلا ہے, اب وہ کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن جو والد صاحب ہیں ان کو ڈاؤٹس ہیں کہ میں ابھی یہ اسٹارٹ اپ کر رہا ہے تو کاروبار کے لیے پیسہ دوں یا نہیں, تو اس بارے میں آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اگر یہ وہ والدین ہیں جو اتنے پیسے دے سکتے ہیں جن سے ان کو کوئی نقصان, 2 کیٹیگریز ہے نا, کہ فار ایگزامپل اگر میرا بیٹا مجھ سے 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تو میرے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 5 لاکھ روپے میرا آج 100% ڈوب جائے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر والدین کی یہ والی سچویشن ہے کہ آپ سے وہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ 100% یہ پیسے دے دیں, ایون اگر وہ سارے ڈوب بھی جائیں, کیونکہ یہ بہت سستا تجربہ ہے اس کو کاروباری بنانے کا. میں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کے کئی بچوں کا پرسنلی گارنٹر ہوں جن سے میں نے لون دلوایا ان کے باپ سے, اپنی گارنٹی کے اوپر باقاعدہ ڈاکیومنٹ کرا کے کہ آپ کو یہ ریٹرن ہوگا, اس طرح ریٹرن ہوگا, اس طرح جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شیئرز ملیں گے. اور انہوں نے کہا گارنٹر یعنی یہ ڈبو دے گا. میں نے کہا میں گارنٹر ہوں نا, آپ میری 50 لاکھ روپے کی ضمانت, سر آپ کی تو 5 کروڑ کی بھی لے لیں گے. میں نے کہا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اگر ڈوب گئے, میں نے کہا آپ کی تو ضمانت ہے نا, اگر آپ کو ڈوبے گا تو میں دوں گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, مجھے پتا ہے اس کا اسپرٹ ہے, مجھے پتا ہے وہ کام کر جائے گا, مجھے پتا ہے وہ ڈیولپ کر چکا ہے. تو ایک کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس کے اندر وہ اتنی اماؤنٹ ہے کہ جو کہ آپ کو ہرٹ کرے گی. اس کے لیے تو پھر آپ کو پارٹنر آپ خود آئیں گے نا, یا ایکسپرٹ لے کے آئیں گے. دیکھیں نا, وہ کہیں گے بھائی آپ کی کمپنی ہے, کمپنی کے اندر شیئر ہولڈنگ ہے, آپ مجھ سے 5 کروڑ روپے مانگنا چاہتے ہیں, بتائیے کہ جی ہمارا کون ہوگا اندر, مینجمنٹ میں ہمارا کون ہوگا, فائنینس میں ہمارا کون ہوگا. یا تو آپ خود آئیں یا اس بزنس کا ایکسپرٹ لے کے آئیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے اس کو تو پاس چوائس نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا, اس کو تجربہ بھی مل جائے گا, اس کو پیسے بھی مل جائیں گے, اور اس کو پریشر بھی کم ہو جائے گا. بالکل رائٹ, اس کے اوپر پریشر بھی کم ہو جائے گا. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسے تو ویسے بھی دینے چاہیے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے پیسے دینے چاہیے اس سوچ کے کہ یہ اڑا دے گا, یہ خراب ہو جائیں گے, لیکن اس کا تجربہ آ جائے گا. تو یہ بڑا سستا تجربہ ہے جو کاروبار کے لیے دے دیں, کوئی چیزیں بیچنے کے لیے دیں آپ. یار آپ دیکھیں نا, مجھے یاد ہے بچے میرے کینیڈا کے اندر ہوئے تھے, وہ اس ٹائم کے اوپر چیریٹی کے لیے ان کو جو ہے وہ چاکلیٹس دے دیتے تھے کہ آپ جائیے باہر جا کے بیچیے اور لائیے اور جا کے چیریٹی کے اندر جمع کرائیے. پوری ٹریننگ ہے نا. بالکل, یہ پوری ٹریننگ ہے. تو یہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کروائیے, یہ پیسے دے کے ان کو کروائیے, چھوٹے بچوں سے بازار میں چیزیں خریدوائیے.
اس کے بعد آ کے اسے پوچھیے کہ حساب جو ہے وہ کیسے ہوگا. وہ کہ میرے کینیڈین بچے تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کیلکولیشن ہی ہو جاتی تھی. تو میری بیٹی کی ابھی ہوتی تھی تو وہ فون کے اندر سے کیلکولیٹر کھولتی تھی اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرتی تھی اور اس کے بعد یہ کہتی تھی کہ 15 پیسے کا حساب آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا وہ تو ابھی پیسے تو نہیں چلتے اس کے اوپر, لیکن یہ تو 15 پیسے کا حساب آ. پھر وہ میرے پاس آ کے کہتے اس نے تو میرے 15 پیسے لوٹ لیے. میں نے کہا ہاں اس نے آپ کے 15 پیسے لوٹے نہیں ہیں, اس کے بھائی ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں سکے ہے ہی نہیں. لیکن آپ اس طرح ٹرین کرتے ہیں نا بچوں کو, آپ ٹرین کرتے ہیں کہ 15 پیسے تو 15 پیسے. اگر کاروبار کے اندر ایک پیسہ ہوتا ہے, حساب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ سب ٹریننگ کا جو ہے وہ پارٹ ہے کہ اگر زیادہ پیسے ہیں تو آپ ایکسپرٹ ساتھ ملائیں ان کے. بالکل. یہ تھی ہماری گفتگو ڈاکٹر عمران محمد یوسف کے ساتھ, جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ آج کی نوجوان نسل کو کاروبار کس طرح سے کرنا ہے اور والدین کو اپنے بچوں کو کاروبار کے لیے کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے. اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں, کسی موضوع پر کوئی گفتگو ہے, یا پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہترین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.